پھر دل و نگاہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دماغی دلیلوں نے مان لیا، منطقہ اس کو الجال جو کہ آپ نے کہا دیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، نگاہ مسلمان نہیں ہوئی۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمان کسی بھی زمانے میں یہ اپنی نگاہ و نگاہ کو مسلمان کر لیں تو وہ کبھی بھی کفار کی تعداد سے اور ان کی مادیت سے، کبھی بھی ان کے ایٹم بمبوں سے، ان کے سائنسی علوم سے، ہیں جی ان کو سائنس بڑی آتی ہے، ہمیں سائنس میں ترقی، اللہ کا سائنس میں ترقی، یونان، روم، ایران اس زمانے میں ترقی تھی، عربوں نے کوئی سائنس میں ترقی نہیں کی، انہوں نے تلواریں چکیاں جا کے انہوں نے توڑا لاتی ہیں، کوئی ترقی نہیں کی۔ اس زمانے کے جو روم اور ایران کے محل ہیں، کیا پہلے حضرت عمر نے وہ بنوائے؟ بلڈنگیں بنوائیں کہ کفار کو فون کرو، ان کو خاطر لکھو، نے کہا کبھی ہمیں وزٹ کریں آ کے پلیز ہماری اسلامک ریپبلک آف مدینہ سے، ہمارا کیپٹل آ کے دیکھیں، مدینہ کیپٹل کے اندر ہم نے ایک اسٹیٹ بنایا ہے، سب بھائی وہاں پر آئیں، ہم رواداری کے بڑے قائل ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، کوئی تلوارہ چکو تو پہنچو اتھے تے سویرے میں توڑنا چاہیے، سارے نے اتریاں ہوئیاں، سمجھ دے نا۔ وہ مسلمان اتنے چلے گئے، انہوں نے جا کے وہ اتنے جناب وہ شباب شراب کباب کلین بچھے ناچ رہے گا رہے، مسلمان ایک ہی حرکتیں ہو رہی ہیں بھائی۔ جاز رستم کے دربار میں صحابی گئے تو ان کی جانے کی شان ہی لگ، وہ گئے صحابی، ہاتھ میں ان کے نیزہ پکڑا ہوا، تو وہ نا انہوں نے کہا اندر آؤ، صحابی گدھے پہ سوار تھے، گدھے پہ سوار تھے، تو انہوں نے وہ جا رہے تو پہلے تو گدھے سمیت ہی اندر چلے گئے ریڈ کارپٹ کے اوپر، وہاں جا کے اتار دیا، اتارنے کے بعد زور زور سے اپنا نیزہ، چونکہ ان کو عادت ہوتی ہے نیزے زمین پر مار کے چلتے جانے کی، تو وہ ایسے مارتے ہوئے چلے، سارا ان کا کلین پھاڑ دیا۔ جا اس کے دربار میں بیٹھے، السلام علیکم، رستم پریشان، نہ کوئی کپڑے، نہ کوئی جوتے، نہ کوئی رنگ روپ، نہ کوئی پیٹی، نہ دستار، نہ ماں نہ کبا، نہ کوئی شے، کوئی چیز بھی تو نہیں تھی۔ جا کے اس کے برابر تخت پہ بیٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رستم ہو گیا دانا بینا حیران، اس نے کہا یہ دلیری، کیونکہ وہ بہادر آدمی تھا نا، وہ جانتا تھا دلیر وہی ہے جو دل کا دلیر ہے، دلیر وہی ہے جو دل کا دلیر ہے۔ انہوں نے کہا یہ دل کا دلیر ہے جس کی باتوں سے سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی شے ہے۔ بات شے سنی اس نے ساری، ہاں جی۔ مسلمان جا کے ٹک کے بیٹھ کے آ گئے، جاگتے وقت اس نے مسلمان حضرت جو صحابی گئے تھے ان کے سر پر اس نے مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا۔ جا حضرت عمر کو اطلاع ہوئی کہ اس نے مٹی کا ٹوکرا رکھا، ہائے عمر تیری فراست پہ میں قربان۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کے دل پر میری امت میں سے الہام ہونا تو عمر کا دل ہے۔ حضرت عمر نے انہوں نے کہا کیا کیا اس نے؟ فرمایا حضرت بعد گفتگو اس نے میرے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا۔ فرمایا مبارک ہو، ایران کی چابیاں سپرد ہوئی۔ حضرت عمر نے کیسی تعبیر لی اور کیسی فال لی؟ حضرت عمر نے کہا اللہ نے اس سے وہ کام کرایا جس سے عمر یہ سمجھ گیا کہ یہ اس نے ٹوکرا نہیں مٹی کا دیا ایران کا، یہ تو اس نے گویا سمجھو اپنے ایران کی چابیاں ہمارے حوالے کر دی۔ مبارک ہو، اب جنگی ہو، پھاڑ پھوڑ کے کلین مسلمانوں نے پرے کر دیا، توڑ توڑ کے محل کے ٹکڑے کر دیے، وہ فارغ۔ آج بھی وہاں پر جائیں آپ جا کر دیکھیں